سر پر بوجھ ہے، اسی طرح آنکھوں پر بوجھ ہے، دماغ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جکڑا ہوا ہے، بند ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے اس سے آپ محروم ہو گئے ہیں یا یہ ہے کہ وہ کم ہو گئی ہے، اسی طرح آپ کو نیند نہیں آتی، گھبراہٹ اور بے چینی کی کیفیت ہے، تو یہ ساری کیفیت ایک ایک کر کے آپ اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلیم اللہ ربانی نقشبندی آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر دماغ پر جادو کر دیا گیا ہو اور ذہنی بندش لگا دی گئی ہو تعویذ کے ذریعے، کسی عمل کے ذریعے، یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا ہو یا یہ ہے کہ کم کر دیا گیا ہو، اسی طرح گھبراہٹ، بے چینی، دماغ پر بوجھ، سر پر بوجھ، آنکھوں پر بوجھ، اگر اس طرح کی کیفیت ہے اور ڈپریشن اور پریشانی کا معاملہ ہے، تو عام طور پر یہ سوچ اور خیال ذہن میں آتا ہے کہ کہیں کسی نے کوئی جادو تو نہیں کروا دیا، کہیں نظر بد اور حسد کا اثر تو نہیں ہو گیا۔ ہم نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ آج کل ہر دوسرا شخص پریشان ہے اور وہ یہی سوچتا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا، مجھے نظر ہو گئی، مجھے حسد ہو گیا، جو کہ روحانی پرابلم یعنی جنات وغیرہ جو ہے مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ تو کیا واقعی جادو جو ہے وہ ہمارے دماغ کو جادو کے ذریعے جکڑا جا سکتا ہے، جنات کے ذریعے یا نظر بد کے ذریعے؟ اس کے حوالے سے مختصر سی بات کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم نے وہ اسباب دیکھنے ہیں کہ جن کے ذریعے یہ جو پریشانی کا معاملہ چل رہا ہے کہ ہر دوسرا شخص پریشان ہے اور کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ پریشانی جو ہے بہت زیادہ اتنی عام ہو گئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم اس پر مختصر سی بات کریں گے، اور تیسرے نمبر پر ہم نے اس کا علاج تلاش کرنا ہے۔ کون سی ایسی آسان سی دعا ہے کہ جس کے ذریعے ہم خود اس کا علاج کر سکیں، کون سا ایسا آسان عمل ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم مزید ڈپریشن میں جانے کے بجائے، یا یہ ہے کہ بہت بڑے لمبے چوڑے وظائف اور بڑی دعائیں پڑھنے کے بجائے مختصر دعا ہو اور اس کے ساتھ ہم اپنا علاج بھی کر سکیں۔ تو اس پر انشاءاللہ مختصر سی بات ہوگی۔ سب سے پہلے اگر دماغ پر جادو کیا گیا ہے، دماغ پر بندش لگائی گئی ہے اور نیند نہیں آتی، بے سکونی ہے، پریشانی کی کیفیت ہے، تو اس صورت میں کیا واقعی ہم پر جادو کا اثر ہے یا کسی اور وجہ سے یہ پریشانی لاحق ہوئی ہے؟ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے، آج کل کے دور میں ہم نے اپنے لیے بہت ساری پریشانیاں خود سے بنا کے رکھی ہوئی ہیں اور پریشانیوں کا جال بن کے رکھا ہوا ہے۔ آسائشوں کے سلسلے میں، اپنی راحتوں کے سلسلے میں ہم اپنے لیے اچھے سے اچھی گاڑی چاہتے ہیں، ہم اپنے لیے اچھے سے اچھا گھر چاہتے ہیں، ہماری رہائش سب سے اچھی ہونی چاہیے، ہمارا ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ دوسروں سے ممتاز ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز کر کے رکھیں گے، اچھی گاڑی چاہیں گے، اچھا گھر چاہیں گے، تو پھر جن لوگوں کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے، سہولیات میسر نہیں ہیں، اچھا گھر نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ ان کی نظر بد کا شکار بھی ہوں گے، اس کی نظر میں بھی آئیں گے۔ اسی طرح آپ حاسدین کے حسد کا شکار بھی ہوں گے۔ تو زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ حسد کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی آ گئی ہے، اچھی رہائش ہے آپ کی، تو دیکھنے والے اور یہ جو دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے جلن کی، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ سڑنا، یہ جو سڑنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر، اسے حسد کہتے ہیں۔ تو یہ جو حسد والی کیفیت ہے، اس کی وجہ سے انسان زیادہ متاثر ہوتا ہے اور پھر بعد میں بہت ساری پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ جادو اگر کسی نے کروایا ہو تو اس طرح کے معاملات بہت کم آتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ 1% بھی کسی کا کیا ہوا جادو نہیں ملتا، بلکہ یا تو نظر بد کا شکار ہوتا ہے یا حسد کا شکار ہوتا ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے زیادہ تر آج کل پریشانی لاحق ہو رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو ممتاز دکھا رہے ہیں اور آپ کے پاس اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اسے چھپا کے رکھیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ اپنی نعمتوں کا ذکر کسی کے سامنے نہ کیا کریں۔ اگر آپ بہت زیادہ اس کا ذکر کریں گے تو اس صورت میں بھی آپ پریشان ہو سکتے ہیں، اور پریشانی میں سب سے پہلے جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ دماغ متاثر ہوتا ہے۔ بعد میں آپ کہیں کہ مجھ پر جادو ہو گیا، مجھ پر نظر بد ہوگی، حسد ہو گیا، تو ظاہر ہے یہ چیزیں آپ کو متاثر کریں گی اگر آپ لوگوں کے سامنے، سب کے سامنے اگر سب کو بتاتے پھریں گے۔ جنات شیاطین کی وجہ سے بھی اس طرح کے معاملات پیش آ سکتے ہیں۔ اگر گھر میں جنات ہیں تو اس کی وجہ سے بھی وہ وسوسے ڈالتے ہیں اور پریشان کرتے رہتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے وہ آگے جا کے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں دماغ کو جکڑ دیا گیا ہے، دماغ پر بندش لگ گئی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اتنی اچھی نہیں رہتی۔ تو یہ جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، نظر بد اور حسد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جنات شیاطین کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور جادو کی وجہ سے۔ لیکن جادو کی وجہ سے جو چیز ہے یہ بہت
بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے اس طرف جانا ہی میرے حساب سے، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہم نے جو اصل وجہ ہے، بنیادی وجہ، اور وہ یہ ہے کہ نظر بد اور حسد، اور دوسرے نمبر پہ جنات شیاطین کی شرارت، اگر ہم ان دو چیزوں کو لے کے چلیں تو پھر اس کے بعد نفسیاتی جو کیفیت ہے، روحانی پرابلم کوئی بھی ہو، نظر ہو، حسد ہو، جادو ہو، اس کی وجہ سے اگر انسان متاثر ہو جائے تو وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، اور وہ ڈپریشن کا بیمار ہی کہلاتا ہے۔ تو ہم نے ڈاکٹر سے اپنا جسمانی علاج بھی کروانا ہے، اس کے لیے چیک اپ بھی کروانا ہے، دوا کا استعمال بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مسنون دعاؤں کا اہتمام، یا وہ وظائف کہ جو قرآن میں جادو، جنات، نظر بد، حسد سے بچنے کے ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے، ان وظائف کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ اگر ہم کچھ ٹائم ان وظائف کا اہتمام کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس سے نجات مل جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنا علاج کرنا بھی چاہیں اور ہم اس کے حوالے سے تیار بھی ہوں، یعنی ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ ہم نے اس معاملے سے نکلنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ ہم اس چیز سے نکلنا چاہتے ہیں اور اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری سوچ اور ہمارے دماغ میں یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم مسنون دعاؤں کا اہتمام جو میں بتا رہا ہوں، اگر آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو بیماری ہے، جس کی وجہ سے دماغ جکڑا ہوا ہے، ذہن بند ہے، بے سکونی ہے، پریشانی کی کیفیت ہے، اس سے آپ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنا علاج خود سے نہیں کرنا چاہیں گے، اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے، اور اپنی سوچ کو، اپنے تصور کو مضبوط نہیں رکھیں گے، اور صرف آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ مجھ پر جادو کروا دیا ہے، نظر بد کا اثر ہو گیا ہے، حسد ہے، اور میں اس سے نہیں نکل سکتا، تو پھر آپ پریشان ہی رہیں گے، آپ اس چیز سے نہیں نکل سکیں گے۔ آپ نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، اور پھر جو چیزیں اس کے بعد جو ہم آپ کو علاج بتا رہے ہیں آپ اس میں عمل کریں، تو انشاءاللہ آپ کا یہ جو دماغ ہے جادو کی وجہ سے جکڑا ہوا ہے، یا جو پریشانی ہے، انشاءاللہ اس کا حل آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا۔ اب چلتے ہیں علاج کی طرف۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو سورۃ الفلق، سورۃ الناس کو ہم نے پڑھنا ہے، زیادہ لمبا چوڑا نہیں جانا، صرف 11 مرتبہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس کو پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ سورۃ الکافرون، یعنی قل یا ایھا الکافرون کی جو سورت ہے، اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے اسے آپ روزانہ پی لیں۔ اس کے علاوہ کسی طرح کے کسی وظیفے کی، کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، نماز کا اہتمام کریں، اور ان 3 صورتوں کو پڑھ کے پانی پر دم کر کے روزانہ پی لیا کریں۔ مسنون دعاؤں کا جو اہتمام، صبح شام کی جو دعائیں ہیں یا روزانہ کے جو معمولات ہیں، وہ آپ بھلے کرتے رہیں۔ بہت زیادہ لمبے چوڑے وظائف آپ کو، اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ کو نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ 3 صورتیں آپ پڑھیں گے، پانی پہ دم کریں گے، اور اس کے بعد آپ ان کو پی لیں گے۔ انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر آپ کے ذہن کے اوپر یہ جو بوجھ ہے، سر پر بوجھ ہے، اسی طرح آنکھوں پر بوجھ ہے، دماغ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جکڑا ہوا ہے، بند ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے اس سے آپ محروم ہو گئے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ کم ہو گئی ہے، اسی طرح آپ کو نیند نہیں آتی، گھبراہٹ اور بے چینی کی کیفیت ہے، تو یہ ساری کیفیت ایک ایک کر کے آپ اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ مزید اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، ذکر کرتے رہیں، اللہ کی حفظ و امان میں رہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔